براہ راست لے جائیں آپ کو آزاد کشمیر کوٹلی، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ کشمیر کے لوگ وہ جو 150 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے ڈوگرا راج کے خلاف اور اس کے بعد 73 سالوں سے ہندوستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں خود فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کوٹلی میں پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو یہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی، یہ میری نظر میں یہ زمین کی جدوجہد نہیں ہے، یہ جدوجہد ہیومن رائٹس کی ہے۔ یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ، جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا۔ اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں، ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے ہر فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ، دنیا کے جب سربراہ ملکوں کے سربراہ کو ملوں گا ان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا۔ اچھا، آپ کے پاس یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے، تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ، کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کہ 5 سال آپ کو ملے تھے، 5 سال آپ کو حکومت میں ملے تھے، کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا؟ پوچھیں ان سے۔ کیس لڑنا تو دور کی بات، وہ نریندر مودی جس نے کشمیریوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا، جب سے بی جے پی کا دور آیا
सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ, पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया। हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें, क्रिश्चियन, सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अकलियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा असद जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया, कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है, और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया अपनी, और फिर मिन्नतें करके उसके जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था? क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था? तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर वही एजेंसीज इसको सामने रखते हुए उसी किताब में आगे है कि वो बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का समझौता करवाते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। इससे आपको क्या चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन का पैसा, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो,
تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھیں، تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا. اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں، ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا، 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو، اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے. آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر، انگلینڈ، کئی میں کشمیری وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ، ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے. اب نریندر مودی سے اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، کوٹلی کے لوگوں، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، سب سے تکڑی لابی ہیں. اس کی دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں. تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا، پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں، اس کو دہشت گرد کہتا تھا، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا، ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا، لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا، اس سے دوستی کرتا تھا. سو اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں، ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے، ہمارا دوست، وہ یہ بمباری کرتا تھا، ڈرون اٹیکس کرتا تھا. پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے، اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی. میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے. امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی. اور منافقت، پبلک میں مذمت، اور ان کو اجازت دے رہے ہیں. ایک اور کتاب ہے، یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو، ایک کتاب ہے اوباماز وار، بڑے صحافی نے لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے باب وڈورڈ. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے امریکی جنرل سے، وہ امریکی جنرل تاثر دے رہا ہے کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب
کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں مرد بچے مر جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے، اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے، نہ کری ہے. ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا، اسرائیل نے ظلم کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، گھر گرا دیے ان کے، بچے مر گئے، پتہ نہیں کتنے. کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے منہ سے تنقید سنی ہے اسرائیل کی؟ ایک سٹیٹمنٹ بتائیں، سنی ہے؟ جس طرح کبھی آر ایس ایس کا یہ نام نہیں لیں گے، یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو، آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں. آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور کوٹلی کے لوگوں، دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں؟ آزاد کشمیر میں ہوئی کم؟ کیا آپ نے لوگوں کے غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 پروگرام آ رہے ہیں. ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے احساس. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا صرف اپنے غریب، نچلے، کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. کامیاب پاکستان میں ایک خاندان جو 40% نیچے خاندان ہے، اس کو سود کے بغیر قرضہ، ایک فرد کو، تاکہ وہ اپنی دکان کر سکے، اپنی ذمہ داری کر سکے، اس کو سود کے بغیر قرضہ. دوسرا، اس خاندان کو ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، اس میں ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے بالکل سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے. آج کل کمپیوٹر ایج ہے، بڑے آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کارڈ، ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، 10 لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیمار ہو علاج کروا سکتا ہے. اور پھر احساس پروگرام دسمبر میں شروع ہو رہا ہے. نچلے 40% خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے، دنیا میں اس وقت 40% کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم 40% نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں، گھی، دال، چینی، آٹا، اس کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سب سے سستی کھانے پینے کی چیزیں ملیں. دلی کے لوگوں، پرسوں آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے. یہ سمجھیں کہ اس ووٹ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے. کیونکہ صرف یہی نہیں کہ میں نے جو 2 چیزیں آپ کو بتائی کہ ایک تو سارے کشمیریوں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا. لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، جس طرح چائنا نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے 30 سال میں. اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا، ہم نے جب پختونخوا کے 5 سال 2013 اور 2018 کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی پختونخوا میں، اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی.
5 सालों में टूरिज्म दुगनी से तिगनी कर दी पख्तूनख्वा में, उसी तरह आज़ाद कश्मीर, ये एक अल्लाह ने आपको खूबसूरत तरीन इलाका दिया है। अब इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह टूरिज्म पे जोर लगाएंगे और उसकी वजह से इंशाअल्लाह आपके नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और ये फिर अभी मैं देख रहा हूं कि नून लीग, जिस तरह भी अली अमीन ने कहा कि अभी से शुरू हो गए हैं कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी, ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की, और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। ये भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आजाद कश्मीर में, और उस तब्दीली के बाद फिर मैं कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग खुद फैसला करेंगे वो किसके साथ रहना चाहते हैं। हम आपको रेफरेंडम का हक है, आप आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीर के अवाम फैसला करेंगे। कश्मीरियों का जमहूरी हक है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का आज़ादी का जज्बा किसी सूरत कम नहीं होने देंगे। दुनिया के हर फोरम पर मैं कश्मीर का केस पेश करता रहूँगा। नवाज शरीफ और जरदारी मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे। 2 जमातें फिर इक़्तिदार में आना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा कश्मीरियों पर जुल्म किया है। नवाज शरीफ मोदी से दोस्ती इसलिए कर रहा था ताकि उसके पैसे बच जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी से दोस्ती अमेरिका और इसराइल से ज़्यादा थी। मोदी को शादियों पर कौन बुलाता था? जिन करप्ट सियासतदानों के पैसा मुल्क से बाहर हो उसे कंट्रोल करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।